یہ ہے وقت میڈیا۔ تاریخی شہر مراد آباد کے تاریخی تعلیمی ادارے ہیوڈ مسلم انٹر کالج کے تاریخی مسٹن ہال میں ایک اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشہور و معروف صحافی، ادیب اور محقق جناب معصوم مراد آبادی کی دستاویزی کتاب تاریخ مراد آباد کا اجرا عمل میں آیا، جس کی صدارت پروفیسر حسن احمد نظامی نے کی اور پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے۔ مہمان خصوصی و ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر سید طفیل حسن نے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔ اس تقریب کا اہتمام مراد آباد کی ایک تعلیمی تنظیم مراد آباد ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے کیا تھا، جس کے صدر اور کنوینر ڈاکٹر راحت زماں خان نے سبھی معزز مہمانوں اور معاونین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ صدر علی وقار جناب حسن احمد نظامی صاحب، آج کے مہمان خصوصی پدم شری عالی جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، حکیم سراج الدین ہاشمی صاحب، مولانا یاسین علی عثمانی صاحب، فقر شہر جگر جناب منصور عثمانی صاحب، اور آج کی اس محفل کے مرکز و محور عالی جناب معصوم مراد آبادی صاحب۔ آج کی اس کتاب کے سلسلے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کچھ عرض کروں، کیونکہ ادنا سا ایک طالب علم و ادب کا، تو لہٰذا حکم کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ سماعت فرمائیے گا۔ تقریر یا ویسے تو بولنا مجھ سے آتا نہیں ہے، جو کچھ بھی کہتا ہوں لکھ کر ہی لاتا ہوں، کہ ڈسٹرکٹ گیزیٹر مراد آباد ڈسٹرکٹ گیزیٹر کے مطابق 1624 میں ہمارے آج کے مہمان اعزاز جناب ڈاکٹر ایس ٹی حسن صاحب ممبر پارلیمنٹ مراد آباد بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ان کا اراکین کمیٹی کی جانب سے اور تمام سامعین کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، اور گزارش کر رہا ہوں جناب مرزا ارشد بیگ صاحب تشریف لائیں اور ہمارے معزز ممبر پارلیمنٹ یعنی جناب ڈاکٹر ایس ٹی حسن صاحب کی گلپوشی فرما کر ان کا استقبال فرمائیں۔ تو سماعت فرمائیے کہ ڈسٹرکٹ گیزیٹر کے مطابق 1624 میں اور سید کمال واسطی کے مطابق 1630 میں مراد آباد کی آباد کاری عمل میں آئی۔ حالانکہ ثانی الذکر تاریخ زیادہ معتبر ہے، چونکہ کمال واسطی رستم کی فوج میں تھے اور جو کچھ بھی ہوا ان کے سامنے ہوا، لیکن سرکاری ریکارڈ یعنی ڈسٹرکٹ گیزیٹر کو ترجیح دیتے ہوئے آئندہ سال یعنی 2024 میں مراد آباد کی تاسیس کا 400واں جشن منایا جائے گا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مراد آباد کے سپوت جناب معصوم مراد آبادی نے ایک دستاویزی حیثیت کا کارنامہ انجام دیا ہے، جو تاریخ مراد آباد کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ معصوم مراد آبادی کو اپنی جائے پیدائش یعنی مراد آباد سے جو ربط خاص ہے، بالفاظ دیگر جو محبت ہے، اس کا اظہار ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام سے بھی ہوتا رہتا ہے، جس کی نظیر وہ اپنے محسن حضرت افتخار فریدی کی حیات و خدمات پر مشتمل دستاویزی کتاب مولانا افتخار فریدی حیات و خدمات کی شکل میں پیش کر چکے ہیں۔ فریدی صاحب کو مراد آباد کی تاریخ کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مراد آباد کی تاریخ کتابی شکل میں آنا چاہیے۔ شاید کیا بلکہ یقیناً معصوم صاحب کے ذہن میں فریدی صاحب کا یہ جملہ عرصے دراز سے دستک دے رہا تھا کہ کاش آپ مراد آباد کی کہانی لکھ دیتے۔ یہی وہ جملہ ہے جس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے معصوم صاحب نے نہ صرف مراد آباد کی کہانی لکھی بلکہ تاریخ مراد آباد ہی مرتب کر ڈالی، جو کہ بجائے خود ایک تاریخی کارنامہ ہے، جس کے لیے معصوم صاحب بجا طور پر مراد آباد کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔
اللہ کا خاص کرم ہے کہ مراد آباد کو براس کی چمک سے رونق بخشی. یہاں کے گلی کوچوں میں براس کی کھنکھناہٹ اور چمچماہٹ نظر آتی ہے، بلکہ موجودہ حالات میں یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ آتی تھی. بہرحال اس چمچماہٹ نے یہاں کی علمی و ادبی سرگرمیوں کی دمک کو ماند کر دیا، جس کی زد سے یہاں کی تاریخ بھی نہیں بچ سکی. اور آج حالات یہ ہیں کہ میری ناقص معلومات میں سوائے جامع مسجد کے کسی مسجد یا درگاہ پر کوئی کتبہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی تاریخی آثار نظر آتے ہیں. تعمیر نو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اپنی عظمت رفتہ کی نشانیوں کا تحفظ بھی تو ضروری ہے، جس کا خیال کیا ہے جناب معصوم مراد آبادی صاحب نے. افسوس مراد آباد کی تاریخ پر کوئی مربوط و منظم تحقیق کام آج تک نہیں ہو سکا. کچھ تذکرے ضرور لکھے گئے، جس میں سید کمال واسطی کے اسراریہ فی کشف صوفیہ کو اولیت حاصل ہے، جو رستم کی فوج میں ملازم تھے. انہوں نے 1658 میں اس دور کے صوفیہ کا تذکرہ مرتب کیا، جس میں مراد آباد کی بھی کچھ شخصیات کا ذکر ملتا ہے. یہ کتاب ہمارے درمیان موجود امروہہ کے معروف محقق جناب ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی صاحب جو یہاں موجود ہیں، ان کی کاوش اور محنت شاقہ کی بدولت 2016 میں شائع بھی ہو چکی ہے. پھر کم و بیش 125 برس کے بعد تقریباً 1775 میں مولوی رفیع الدین فاروقی کی تصنیف کردہ تذکرۃ المشائخ کا ذکر ملتا ہے. کتاب نایاب ہے، البتہ اس کے حوالے ضرور مل جاتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان صوفیہ اور مشائخ کا تذکرہ ہے جن سے مصنف نے ملاقات کی تھی. پھر 100 برس کے بعد 1889 میں محمد حسین مراد آبادی کی تصنیف انوار العارفین شائع ہوئی، جس میں مراد آباد کے کچھ صوفیہ کا ذکر ہے. 1949 میں خداداد خان کی تصنیف تاریخ کٹھیر روہیل کھنڈ شائع ہوئی، جو اس خطے کے عمراء و حکام کے ذکر پر مشتمل ہے. اس کتاب کو صحیح معنی میں تاریخی کتاب کہا جا سکتا ہے. 1970 میں ہندی بھاشا میں بی ایس بھٹناگر کی تصنیف مراد آباد کے اتہاس کی ایک جھلک شائع ہوئی. 1976 میں امداد صابری کی کتاب شہیدان ضلع مراد آباد اور صوفی امبا پرساد شائع ہوئی، جو اپنے موضوع کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. 1994 میں ڈاکٹر توصیف الحسن کی مرتبہ کتاب اردو ادب اور مراد آباد شائع ہوئی، جو مختصر ہونے کے باوجود اپنی طرح کی پہلی کوشش تھی. سن 2000 میں محبوب حسین سبزواری کی مرتبہ مراد آباد تاریخ جد و جہد آزادی شائع ہوئی، لیکن اسی سال رضا لائبریری رامپور سے شائع شدہ خورشید مصطفیٰ رضوی امروہوی کی بیش بہا تحقیقی تصنیف جنگ آزادی 1857 میں مراد آباد کا جتنا تفصیلی ذکر ہے، یقیناً وہ اہلیان مراد آباد پر ایک بڑا احسان ہے. حسن اتفاق کے اسی سال تابع نقوی امروہوی کی تصنیف مراد آباد تاریخ و صنعت منظر عام پر آئی. 2021 میں ڈاکٹر اجے انوپم کی کتاب بھارت کے اتہاس میں مراد آباد کا استھان شائع ہوئی، جو در حقیقت تحصیل ٹھاکر دوارے کی تاریخ پر مشتمل ہے. ایک کتاب کا ذکر رہ گیا، وہ ہے ہمارے شہر کے معروف شاعر جناب جاوید رشید مرحوم کی کتاب میں مراد آباد ہوں، جو ایک ڈائریکٹری کے انداز میں ترتیب دی گئی تھی. یہ تمام کتابیں وہ ہیں جن کا تعلق مراد آباد کی تاریخ سے ہے. ان کتابوں کی تاریخی حیثیت اور ادبی معیار کیا ہے، اس پر گفتگو یا تنقید کا یہاں پر موقع نہیں ہے. اگر بات کی جائے شعراء کے تذکروں کی، تو قمر قدی ارم کے مرتبہ تذکرے چراغ شہر جگر کے کو اولیت حاصل ہے. اس کے بعد شاہد احسن کا مرتبہ دستاویز، وہاب انصاری کا ادبی سیارے، ڈاکٹر توصیف الحسن اور کشور عثمانی کی مشترکہ کاوش، مدرسین مراد آباد اور اردو شاعری، دیوناگری رسم الخط میں جاوید رشید عامر کا سنہرے اکشر شائع ہو چکے ہیں. یہ تمام تذکرے جگر سے یا جگر کے بعد شروع ہوتے ہیں. جگر سے پہلے مراد آباد میں شعر و ادب کی روایت پر پہلا کام بڑی عرقریزی اور تحقیق کے بعد راقم الحروف نے تذکرہ شعرائے مراد آباد جگر سے پہلے کے عنوان سے کیا ہے. اس سلسلے میں شایاں بریلوی کی کتاب تذکرہ تاریخ شعرائے روہیل کھنڈ جلد 4 کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
اتنی طویل فہرست پیش کر کے آپ حضرات کی سماع خراشی کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مراد آباد کے تعلق سے اتنا کام ہو چکا ہے کہ یکجا کیا جائے تو کئی جلدیں تیار ہو جائیں گی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مذکورہ بالا فہرست میں سے کوئی بھی ایک تصنیف یا تذکرہ مراد آباد کی مکمل تاریخ کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ ہر کتاب کسی ایک گوشے پر مشتمل ہے۔ البتہ پیش نظر کتاب یعنی تاریخ مراد آباد کے مرتب جناب معصوم مرادآبادی نے مکمل و منظم اور مرحلے وار تاریخ نہ لکھنے کے باوجود بھی تاریخ کے مختلف گوشوں کو ایک کتاب میں یکجا کر کے ان تمام پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ 400 سالہ تاریخ کو 440 صفحات میں سمیٹنا یقیناً ایک دشوار عمل تھا، جسے معصوم صاحب نے بڑے سلیقے اور عمدگی کے ساتھ اس طرح انجام دیا ہے جو یقیناً ان کے ذوق سلیم کا مظہر ہے۔ معصوم صاحب کی اس محنت شاقہ کی بدولت تاریخ مراد آباد پر تحقیق کی نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بھی اپنا منفرد مقام اور حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں ایسی کئی شخصیات کے مضامین شامل ہیں جو بجائے خود تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، مثلاً قرۃ العین حیدر، خورشید مصطفیٰ رضوی، امداد صابری، ایوب قادری، پروفیسر اصغر عباس، سر رضا علی، ڈاکٹر سید معین الحق، مظہر جلیل شوق وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی معصوم صاحب کی اپنے اکابر سے عقیدت و محبت اور ان کے کارناموں کو محفوظ رکھنے کا جذبہ ہی ہے جو ان حضرات کے مضامین کو بعین ہی کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے، ورنہ اگر وہ چاہتے تو ان تمام مضامین کو توڑ مروڑ کر صرف حوالے پیش کرتے اور نام نہاد محقق کا ٹیگ اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے، لیکن معصوم صاحب کی دیانتداری نے یہ گوارا نہیں کیا۔ معصوم صاحب نے کتاب کے تمام مشمولات کو 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب ہے تاریخ مراد آباد، جس میں 5 مضامین شامل ہیں۔ دوسرے باب جنگ آزادی و مراد آباد میں 8 مضامین۔ تیسرے باب سر سید و مراد آباد میں 5 مضامین۔ چوتھے باب میری یادوں میں مراد آباد میں 6 مضامین۔ پانچویں باب مراد آباد کی علمی، ادبی و سماجی زندگی میں 5 مضامین۔ چھٹے اور آخری باب چند مشاہیر مراد آباد میں 7 مضامین اور دلکش آفریدی کی ایک نظم بعنوان شہر جگر شامل ہیں۔ اس کتاب میں کل 36 مضامین ہیں۔ کتاب کو جا بجا تاریخی عمارتوں کے بوسیدہ آثار اور یہاں کی اہم شخصیات کے فوٹوؤں سے مزین کیا گیا ہے۔ چوتھے باب میں مظہر جلیل شوق صاحب کا وہ مضمون بھی شامل ہے جو تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ جامع اور مفصل ہے، نیز یہ وہ پہلا مضمون ہے جسے پڑھنے کے بعد معصوم صاحب کے دماغ میں اس کتاب کو ترتیب دینے کے خیال نے جنم لیا۔ مظہر جلیل شوق بچرائیوں کے رہنے والے تھے اور اسی کالج کے ایک مخلص استاد رہے ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصے تک بغیر کسی تنخواہ کے اس کالج میں درس و تدریس کی خدمات انجام دی تھیں۔ مشہور شاعر روی صدیقی صاحب شوق صاحب کے ہی داماد تھے۔ بہرحال معصوم صاحب بڑوں کا ادب کس درجہ کرتے ہیں اور ان کے کارناموں کے تحفظ کی خدمات کس طرح انجام دیتے ہیں یہ تو ظاہر ہو چکا۔ البتہ اس سلسلے میں چھوٹوں سے ان کی شفقت کا معترف احقر سے زیادہ کون ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسے ادنا طالب علم کے بھی 7 مضامین کتاب میں شامل ہیں۔ غالباً ہر باب میں ایک مضمون اور کسی باب میں 2 مضمون ہیں۔ اس کے لیے احقر ان کا شکر گزار ہے۔ موصوف کے جذبہ خلوص اور شفقت و محبت سے متاثر ہو کر راقم الحروف نے اپنے مضامین کے علاوہ اپنے ریکارڈ میں موجود دیگر مضامین نیز یہاں کی تاریخی عمارتوں کے کھنڈرات و آثار نیز کچھ شاعروں اور دیگر شخصیات کی تصاویر بھی آج جناب کی خدمت میں پیش کر دی تھیں جو اس کتاب کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ شاید اسی موقع کے لیے جگر نے کہا تھا کہ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا۔ اس کتاب کو پڑھتے وقت آپ کی ملاقات شہزادہ مراد بخش
اور رستم سے ہوگی تو جامع مسجد کے سیر بھی ہوگی، صوفیہ کا ذکر ملے گا، مولوی رفیع الدین فاروقی کی علمی جلالت شان نظر آئے گی تو کفایت علی کافی کی مجاہدانہ سرگرمیاں بھی نظر آئیں گی، بجو خان کی شخصیت پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوگی تو صوفی انبا پرساد کا قلم بھی وطن عزیز کے لیے شمشیر بنتا ہوا نظر آئے گا۔ مراد آباد میں سر سید کی خدمات کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی تو ان کی شخصیت کے آئینے میں راجہ جے کشن داس بھی اترتے نظر آئیں گے۔ سر رضا علی مراد آباد کے وکیل اور رؤوسا کی داستانیں سنائیں گے تو مظہر جلیل شوق مراد آباد کے اہم صوفیاء، علماء، اطباء اور دیگر اہل کمال سے ملاقات کراتے نظر آئیں گے۔ پروفیسر محمد حسن اس شہر کی گلیوں پر نثار ہوتے دکھائی دیں گے تو مراد آباد میں براس کی سلی سے برتن ڈھلنے تک کا عمل اور ایکسپورٹ کے مرحلے تک کی پوری کہانی بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ حضرت جگہ مراد آبادی کی داستان ملے گی تو قاضی عبدالغفار کے لیلہ کے خطوط اور مجنو کی ڈائری کا ذکر بھی ملے گا۔ مولانا آزاد کے کاتب خاص منشی عبدالقیوم کے بارے میں معلومات فراہم ہوگی تو عمر دراز بیگ صاحب کا ذکر کیوں کر نہیں ہوگا۔ اس ادارے یعنی ہیوڈ مسلم انٹر کالج کے بانی کا ذکر ہوگا تو پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے مراد آباد کے سپوت سید حامد کی کاوشوں کا ذکر بھی ملے گا۔ ماضی بعید سے ماضی قریب کی طرف آئیں گے تو راحت مولائی کی سیاست، حافظ صدیق کی سادگی، ڈاکٹر شبیر محمد خان کا ایثار، ہمایوں قدیر کی صحافت اور حاجی اقبال کی بے باکی کا ذکر بھی ضرور ملے گا۔ حد تو یہ ہے کہ لڈن ڈھنڈورچی، عبداللہ کبابی، عالم بریانی، بابورام حلوائی، فدا حسین نائی بھی اس بزم میں موجود ہیں۔ تفریحی مشاغل کی بات کیجئے تو افسر خان میرٹھی متواتر ایک ہفتے تک سائیکل چلاتے ہیں اور سائیکل پر ہی نہاتے دھوتے دکھائی دیں گے۔ وہیں بننے خان پہلوان کشتی کے مقابلے میں عورت سے پچھڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کتاب میں یہ تو میں نے بھی پہلی بار پڑھا کہ دریائے رام گنگا کے کنارے کسی تمباکو فروش نے تاج محل بھی بنوایا تھا۔ یہ تو تنجلیاں تھیں، اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا آپ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ مختصراً معصوم صاحب کی ایک کاوش اپنی نوعیت کی منفرد کاوش ہے جس کے لیے اہلیان مراد آباد کو صمیم قلب سے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آخر میں منصور عثمانی صاحب کی نظم کے اس حصے پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس کی شوبھا، اس کی دولت، کاریگر مزدور، اس کی شوبھا یعنی مراد آباد کی، اس کی شوبھا، اس کی دولت، کاریگر مزدور، جن کی محنت پیتل میں بھی بھر دیتی ہے نور، ساری دنیا ہے جس کے گڑ گانے پر مجبور، اسی شہر میں جنم لیا ہے ہم نے بھی منصور، اسی شہر میں جنم لیا ہے ہم نے بھی معصوم، اس کے سب دیوانے سب مستانے زندہ باد، اس کے سب دیوانے سب مستانے زندہ باد، دل والوں کے دل میں ہے آباد مراد آباد۔ خدا حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے، کوی سمیلن، دینی جلسے اور اس طرح کے پروگرام جہاں کتابوں کے اجرا ہوتے ہیں، کانفرنس، وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے مراد آباد سے۔